بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں, اور یہ معاملہ اکثر درپیش ہوتا ہے کہ جب پاکستان کی معیشت پہ بات ہوتی ہے, کیونکہ تمام چیزیں اوپر سے لے کے نیچے تک A to Z تمام چیزیں آرڈر میں نظر نہیں آتی. ہر چیز کے اوپر دل چاہتا ہے کہ بات کی جائے, تبصرہ لیا جائے, تجزیہ لیا جائے, چیک کیا جائے کہ آخر صورتحال بہتر کیسے ہوگی. پھر چاہے وہ PIA کی نجکاری کا معاملہ ہو, گیس کی قیمتوں کا معاملہ ہو, یا IMF کی تلواریں ہوں جو مستقل پاکستان پہ چل رہی ہیں. سنا ہے کہ اس دفعہ تلوار تھوڑی سی کند ہو گئی ہے یا ہلکی چل رہی ہے. معلوم کریں گے اشفاق تولا صاحب سے. اتوار کا دن ہے, تولا صاحب کے ساتھ تفصیل سے جب گفتگو کریں گے تو آپ آرام سے سنیے گا, آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ پاکستان کی معیشت اس وقت بنیادی طور پر کھڑی ہوئی کہاں ہے. تولا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اب تعارف آپ کا میں نہیں کرواتا, ایک زمانے میں تعارف ہم کرواتے تھے, بڑا ٹائم لگتا تھا. اب جو ہے وہ تعارف کی میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے, بجائے اس کے کہ بات کر لیں. تولا صاحب کرنسی سے شروع کرتے ہیں نا, کیونکہ کرنسی اب ہر بندے کو پتہ لگ گیا ہے کہ بھائی ڈالر کا آج ریٹ کیا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید پہلے کسی زمانے میں ہمیں یاد بھی نہیں ہوگا کہ کرنسی کس وقت اوپر جا رہی ہے, کب نیچے جا رہی ہے. شاید فلکچویشن بھی کم ہوتی ہوگی. کرنسی کے اندر ہم نے جو کرنا تھا کیا ہم نے کر لیا؟ کیونکہ اب تو کرنسی دوبارہ سے اسپرنگ کی طرح آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہے. ہم نے بتایا یہ تھا کہ ہم نے پاکستان سے جو لیکیج ہے افغان بارڈر کے تھرو اس کو روکا ہے, اور بڑے کام کیے ہیں, چھاپے پڑ رہے تھے, ہو سکتا ہے ابھی بھی پڑھ رہے ہوں, ہمیں بتایا نہ جا رہا ہو. لیکن اب صورتحال کچھ دوبارہ سے محسوس ہی ہوتا ہے کہ کرنسی تھوڑی سی اوپن ہے. پھر IMF کے ساتھ بھی اس کا کچھ تھوڑا سا لنک ہے کہ کرنسی معاملات کے اوپر IMF کوئی ہمیں ڈکٹیشن دیتا ہے یا کہتا ہے کہ جی یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ نہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ایک کام کرتے ہیں, اشرف یوسفی کے ایک شعر سے شروع کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ چراغوں کو غلط فہمی ہوئی ہے, ہوا ساکت نہیں ہے, سہمی ہوئی ہے. یہ تو آپ نے 2 ہفتے پہلے لاہور میں بھی مجھے یہی کہا تھا کہ جب میں نے کرنسی کا سوال آپ سے پروگرام سے ہٹ کے پوچھا تھا. دیکھیں میں ایک بات کہوں آپ کو کہ کرنسی ایک بہت پرٹیننٹ سبجیکٹ ہے, اور میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ اس وقت what we are doing is simply taking actions. ہمیں پالیسی پہ عملداری نہیں کر رہے. دیکھیں آپ نے شروع کیا ایکشن لینا, قانون تو وہی تھا نا. بالکل. آپ اسٹیٹ بینک کے 2 سرکولرز ہٹا دیں تو قانون تو وہی تھا. تو وہی قانون 307 روپے پہ بھی تھا, وہی قانون 276 پہ بھی تھا, وہی قانون آج 284 پہ بھی ہے. تو کیا ایسی وجہ ہے کہ یہ آپ کی ایک تو ڈیمانڈ سپلائی کا میکینزم ہے کہ چلے جی امپورٹ بڑھ گئی, تو امپورٹ بڑھنے کا تو کوئی جز نہیں نظر آتا, کرنٹ اکاؤنٹ کا آپ کا ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. بیلنس آف ٹریڈ تھوڑا بہت امپروو بھی ہو رہا ہے آپ کا. تو واٹ آئی ایم سیئنگ کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کے کنٹرول جو شروع میں آپ کرتے ہیں نا, تو جی وہ آپ نے بڑی 90 مائلز این آور پہ ایکشن لے لیے, سسٹین نہیں کر پاتے. وہ ایکشن سرکمبنٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ ایک لا کے اندر کہیں پر ایک بہت زبردست قسم کے کیچ رکھتے ہو تو اس لا کے 10 رستے نکل آتے ہیں. تو بات وہیں پہ آ کے رکی جو ڈے 1 سے میں کہتا ہوں. یعنی کہ تھوڑا سا ایک منٹ توقف کریں, میں سمجھنا ہے نا چیز کو, تو مجھے بھی سمجھا دیں تاکہ لوگ بھی سمجھ جائیں. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جب کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس کا جگاڑ جو کچھ عرصے بعد ملتا ہے, اس کا توڑ جو کچھ عرصے بعد ملتا ہے, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جو سختی ہوئی تھی اس سختی کا توڑ لوگوں نے نکال لیا. Not to that extent, but to an extent. لیکن کیا ہے وہ جس ایکسٹینٹ میں آپ کہتے ہیں کہ توڑ نکال لیا, وہ توڑ کیا تھے؟ دیکھیں پرائیویٹ ڈیلنگ ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے جی, ہو سکتا ہے اسٹیٹ بینک کی رپورٹنگ میں کوئی فلا آ گیا ہو سکتا ہے جو اسٹیٹ بینک نے ان کو کہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنورٹ کر کے 500 ملین پہ لے آؤ, اے ریٹڈ کو یا بی ریٹڈ کو کہا ہے کہ آپ اے ریٹڈ بن جاؤ, اس کی وجہ سے کچھ فرق پڑا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں آج کوئی ڈالر بائی کرنے والا نہیں ہے. ایک منٹ تولا صاحب, ایک منٹ. نہیں, ڈیمانڈ سپلائی سے پہلے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو کچھ ہوا وہ کارپیٹ کے نیچے کپڑا جو ہے وہ کچرا دھکیل دیا گیا تھا. جب جیسے ہی کارپیٹ ہٹا چیزیں واپس آ گئی, اور جو کچھ ہو رہا تھا اس کو کوئی پالیسی کی یا لانگ ٹرم سسٹینیبل پالیسی کی کوئی بیکنگ نہیں تھی. دیکھیں سب سے بڑا فائدہ اگر اس حکومت کو ہو سکتا تھا, اور جیسے کل پرائم منسٹر نے بھی پرسوں کہا کہ جی ہم وہ کام کر سکتے ہیں جو پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں کر سکتی, تو کیوں نہیں کر رہے؟ کیا کرنا تھا؟ 2-3 چیزیں پوائنٹ آؤٹ کریں. آپ نے کہا 204 حوالہ ہنڈی والے ہیں پنجاب میں,
174 میرا خیال ہے KPK میں, 170 سندھ میں, 61 بلوچستان میں, 34, سارے ان کو اریسٹ کریں, ان کو سزائیں دینا تاکہ آئندہ کوئی کارپیٹ کے انڈر سے بھی کام نہ کرے. کس قانون کے تحت سزائیں دیں؟ بہت سارے قانون ہیں اینٹی منی لانڈرنگ کے, حوالہ ہنڈی کے کیسز. دیکھیں نا, اگر کوئی 2008 کے بعد کا کیس ہے تو وہ تو آ جائے گا, کور ہو جائے گا. قانون موجود تھا, FIA کا اپنا لا ہے, اسٹیٹ بینک کا فیرا ہے, تو پھر آپ کیا ویٹ کر رہے ہیں؟ کوشش تو کی نا تولا صاحب, ہو سکتا ہے چیزیں اتنی آسانی سے پاسبل نہ ہو جتنی آسانی سے ہم سمجھتے ہیں. ہوا ساکت ہوئی ہے, ساکت نہیں سہمی ہوئی. اچھا, یہ ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی. یہ غلط فہمی ہے. اگر آپ جب تک ایکشن نہیں لیں گے, قانون موجود ہو اور قانون کے اندر اگر آپ ایکشن نہ لیں تو پھر تو ظاہری بات ہے آپ پھر کوئی فرق ہے. کیپیبلٹی ہے ہماری ایکشن کی. دیکھیں, اب یہ جب شروع ہوا تھا نا معاملہ, تو میں دیکھتا تھا کہ ہماری جو مقتدر حلقے ہیں انہوں نے کافی انٹرسٹ اس میں لیا تھا, اور اس وجہ سے ایکشنیبل آئٹمز ہو گئی تھی. میرا خیال ہے ان کا انٹرسٹ ابھی بھی ہے, بٹ مجھے جو لگ رہا ہے کہ رخ, تصویر کا دوسرا جو رخ ہے وہ شاید اب اتنا انٹرسٹڈ نہیں رہا, بیکاز کہ اب ان کو یہ لگتا ہے پولیٹیکل گورنمنٹ آئے گی, وہی لوگ جن کو شاید آج ہم اریسٹ کریں کل وہی لوگ پاور میں ہوں گے. تو آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں تولا صاحب ساتھ ساتھ کہ پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ بھی ذمہ دار ہوتی ہے اس سارے کھلواڑ کی؟ کمپلشن. دیکھیں نا, آپ مجھے بات بتائیں, ایک FIA کی رپورٹ تھی کہ 17 ایسے پولیٹیشین ہیں جو ایران آئل کی اسمگلنگ کے اندر انوالوڈ ہے. پولیٹیکل لوگ تھے نا, کہاں تھے, کون ہے وہ؟ پھر وہ تمباکو بھی لگے آتے, اگر اس کا بھی تذکرہ سرحد کے اس طرف ہے یہ, ٹھیک ہے نا, KPK میں. تو میں آپ کو صرف یہی کر رہا ہوں نا, آپ مجھے ایک بات بتائیں, اگر میں 1 ارب روپے خرچ کر کے سینیٹ میں آ جاؤں, اگر فرض کریں تو مجال ہے کوئی میرا کام روک دے. پھاٹا پاٹا آپ دیکھ لیں, آپ تمباکو دیکھ لیں, آپ ایرانی آئل دیکھ لیں, آپ دوسرے فیکٹرز دیکھ لیں, آپ کرنسی کی اسمگلنگ, یہ جڑے ہوئے ہیں, یہ نتھی ہیں. تولا صاحب چلیں اس کی اب سولوشن کی طرف آتے ہیں نا. کیا اس کا سولوشن کیا ہے؟ کیا 1 2 3 4 5 اقدام ہمیں پتا تو ہونا تاکہ ہم بھی بات کر سکیں کہیں بیٹھے. تو یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ 2 چیزوں سے ہوتی ہے. ایک سٹارٹ ہوتی ہے آپ کی اسمگلنگ سے, جو موسٹلی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ. ٹھیک ہے جی, اس افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو آپ نے گورن کرنا پڑے گا اسٹرکٹلی, جو ہو رہا ہے. اب دیکھیں پاکستان کے اندر تولا صاحب ایک میرے پاس خبر اڑتی آئی تھی, کیا ایسا بھی ہوتا تھا کہ ریورس کارگو ہو گیا یا کارگو یہاں سے گیا ہی نہیں؟ ریورس کارگو ویری اوتھینٹکلی لوگوں نے بتایا کہ آتے ہیں اور ریٹ فکس ہے کہ بھئی کنٹینر آئے گا اس بارڈر سے اتنا ہوگا, بٹ I mean I have not seen it, تو میں کنفرم نہیں کر سکتا. سولوشن کی طرف آئے نا. سولوشن آپ کا آٹومیشن میں ہے. آپ اسکینر لگائیں کہ افغان بارڈر کے لیے جو کراچی سے مال نکلا ہے یا پورٹ سے آیا ہے وہ پورا اسی طریقے سے اسکینر, آپ نے ٹریکر لگائے, اب آپ کے موبائل کے سگنل رستے میں نہیں آتے, وہ ٹریکر کھل جاتا ہے. اور جگاڑ بھی تو بتاتے ہوں گے نا ٹریکر لگانے والے. دیکھیں پہلے جو ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج ایک کمپنی تھی, وہ بڑی اچھی جا رہی تھی, بٹ اب ہمارے وہ جو نا لا آف کمپٹیشن کے جی 4 لوگوں کو اور دے دیں, تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا کس کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا. وہ خود افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں انوالو ہوا, اسی نے ایک ٹریکنگ کمپنی بنائی, پیچھے سے بڈ کر دی. نہیں پتا مجھے, بٹ میں کہتا ہوں یہ بھی پاسبلٹی ہے, دیکھنا چاہیے ہمیں. تو ایسی چیزوں کو تدارک کرنے کے لیے آپ کو سیملیس, آپ کہہ سکتے ہو کہ پورے رستے میں فرام کراچی ٹو تورخم یا کراچی ٹو اسپن بولدک ایسی کوئی چیز ہے کہ جہاں پر کوئی بریک نہیں آتا ہو سگنل کا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر بریک میں 50 دفعہ اگر آپ بریک آ گیا اور اگر آپ نے وہاں اپنی کاروائی دکھا دی تو ختم ہو گیا. اور دوسری بات, جو یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں انہوں نے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اسکینر لگائیں, آئٹم ٹو آئٹم یہاں سے جائے, آئٹم ٹو آئٹم وہاں پر نکلے. لگژری آئٹم بند ہو. ٹھیک ہے, لگژری آئٹم پہ آپ نے RDs لگائی ہیں, تو اس دنیا کے اندر رواج ہوتا ہے کہ جتنی لگزوریس آئٹم ہوتی ہیں آپ اس پہ کاؤنٹر ویلنگ لگا سکتے ہیں, ریگولیٹری ڈیوٹی لگا سکتے ہیں, ٹو آرڈر ٹو کرب دی آپ کا امپورٹس. تو وہ الگ چیپٹر ہے. نہیں, لگژری آئٹم افغانستان جا رہے ہیں. افغانستان تو لگژری آئٹم میرا خیال ہے کوئی اتنا شو پیس جا رہے ہیں, اور بھی پتہ نہیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں. وہ ان کے اس کو اتنا آپ کو لمبا چوڑا نہیں ہوتا. مین تو آپ کی بلیک ٹی اور اس قسم کی چیزیں ہوتی تھی. ٹھیک. تو میں صرف یہی کہتا ہوں, دیکھیں آپ جو بھی کام کریں نا,
آپ اس کا ایک سسٹم, یہ جاہد خاقان عباسی صاحب جب ہوتے تھے نا, اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ جی یہ لگانا ہے. لاسٹ ٹائم شہباز شریف صاحب تھے, انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی 15 جولائی کی. نہیں تو اب ڈیڈ لائنز کے اوپر تو ہم چل رہے ہیں نا, جو غیر قانونی ہم لائن کراس کرتے ہیں ڈیڈ ہو گئے. اچھا ٹھیک ہے, یہ ریورس گیئر. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ آٹومیشن اس کا ایک حل ہے, پراپر آٹومیشن جس میں اسکینرز بھی ہوں, جس میں ٹریکنگ کا سسٹم ٹھیک ہو, تب جا کر آپ اسکینر صحیح سے آ جاتے ہیں دونوں طرف تو ٹریکنگ کی ضرورت ہی نہیں. بھائی ایک گیا آپ کا, اس کے اندر پوری آپ کے پاس ڈیٹیل ہے, یہ ٹرانسمٹ ہو گئی افغان بارڈر پہ, کسٹم آپ کی سخت تو وہی چیز نکل رہی ہے, دیکھ لے میچ ہوتی ہے, اگر کمپیوٹر ہی میچ کر دے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ورنہ فزیکل آپ نے کیا. آپ میری رپورٹ پڑھ لیں, ایسی رپورٹ کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. میں بریک لے کے اس رپورٹ کی طرف نہ آ جاؤں, ذرا بریک لیتے ہیں ناظرین, دوبارہ اس رپورٹ کی طرف آتے ہیں. اور رپورٹ پی آئی اے سے متعلق بھی پوچھیں گے تولا صاحب سے, پرائیویٹائزیشن میں انہوں نے کیا کیا, کیونکہ میں نے جب ان سے فون پہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے پہلے کی, میری بات کی اس طرح سے تولا صاحب آپ نے مجھے کہا کہ یہ آپ کے زمانے کی رپورٹ نہیں ہے پی آئی اے کی, لیکن ذرا پوچھ تو لینا کہ آخر اس میں تھا کیا, پڑھی تو ہوگی نا. بریک کے بعد خوش آمدید. میں بھی مجھے ایک بات بتائیں, اب ہم کریٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل, if you don't trust your state institution including President of Pakistan and Election Commission then obviously. لیکن تولا صاحب کمزور جمہوریتوں میں ایسا ہوتا ہے نا, اس طرح کے سوالات اٹھتے ہیں, اس طرح کی باتیں. کمزور جمہوریت نہیں ہے. کبھی کسی نے سوال کیا کہ جو یو ایس میں الیکشن ہونے اگلے سال 2024 کے اندر, اس میں کوئی ابہام ہے کہ آگے پیچھے. کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ یو ایس کے اندر بھی کوئی کہے کہ جی دھاندلی کر کے کسی کو جتوایا؟ تو سر یہی ہے نا, وہاں یاد ہے نا آپ کو کہ کس طریقے حملہ ہوا کیپٹل ہل کے اوپر. اور حضرت آپ یہ چھوڑنے سے پہلے یہ بھی ہوا تھا کہ رزلٹ ہمارے کھا گئے جب ٹرمپ صاحب کو لائے تھے, تو کیا یہ آپ دیکھیں یہ نہ کہیں. بڑی سے بڑی جمہوریت میں بھی یہ سارے کام ہوتے ہیں. سر میں آ جاتا ہوں نا امپیکٹ کی طرف. کنٹری کا انٹرسٹ جو ہے نا وہ سپریم ہوتا ہے. میں آ جاتا ہوں امپیکٹ کی طرف. اس کا جو امپیکٹ تھا اس اعلان کا, کیا اس کا کوئی آئی ایم ایف سے بھی تعلق تھا؟ کیونکہ یہ خبر اڑ رہی تھی جی تھا کہ جی آئی ایم ایف کنسرن ہے کہ الیکشن کب ہوگا. بالکل الیکشن کا نہیں تھا ان کا, یہ تھا کہ دیکھیں ابھی آپ کا یہ بہت اسمال پیریڈ کے لیے ہم نے کر دیا آپ کو ٹرانزٹری ایگریمنٹ آئی وڈ سے رادر, تو ٹھیک ہے اب آپ بتائیں کہ ہمیں لانگ ٹرم پالیسی کون دے, بیکاز کہ اگر فرض کریں ٹینیور نہیں ہے اس حکومت کا, اور ظاہری بات ہے اگلے 4 سال تک تو نہیں چل سکتے تھے, تو یہ تھا کہ بھئی آپ بتائیں کہ اب الیکشن کب ہوں گے تاکہ نئی گورنمنٹ آئے اور اپریل کے اندر ہم اس سے نیگوشیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, بٹ مور سو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا تعلق اتنا سے آپ نتھی نہ کریں جتنا آپ کے سینٹ کے الیکشن سے ہے. اچھا مارچ نہیں, اس کا جو تعلق ہے وہ کس حد تک الیکشن کی تاریخ سے تھا؟ مطلب آئی ایم ایف کو کیا کنسرن تھا کہ پاکستان میں دیکھیں نا نہیں, اگر مثال کے طور پر میں ایک سینیریو پیش کر رہا ہوں کہ اگر سپریم دیکھیں نا, الیکشن کمیشن نے اعلان کرنا تھا 30 نومبر کو جو ان کا اسکیجول ہے, بے شک الیکشن اسی تاریخ کو ہوتا, 8 کو یا 11 کو ہوتا یا 28 کو ہو جاتا جنوری میں. ان 3 تاریخوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں کہ اس میں واقعی الیکشن ہو جاتا, پھر بھی الیکشن کمیشن کو 30 نومبر تک کا وقت چاہیے تھا اپنے ڈیو پروسیس کو پورا کرنے کے لیے. تو آئی ایم ایف کو اس سے پہلے اعلان کروانے کے لیے, یا آئی ایم ایف کو یقین دہانی کوئی چاہیے تھی کہ آپ کا الیکشن کب ہوگا, یا ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے ایک فلیور دیا کہ بھئی دیکھیں یہ بھی ہو گیا؟ میں آپ کو ایک ریکویسٹ کروں, آپ یہ دیکھ لیں ایک پٹیشن آئی تھی, پٹیشن ٹیک اپ ہوئی ہے, اور سپریم کورٹ نے کچھ نہیں کہا سوائے اس کے کہ یار ہم 2 انسٹیٹیوشنز کے درمیان ایک ثالثی کا کردار ادا کر کے ایک مسئلے کو ریزالو کرنا. اور انہوں نے ایک بات اور بھی کہی ہے کہ یہ کوشچن از پینڈنگ کہ who can give the date of election. ٹھیک ہے, نہیں میرا کوشچن کچھ اور ہے. میرا کوشچن تولا صاحب, میں گفتگو آپ سے یہ چاہ رہا ہوں, آپ یہ فرمائیں کہ آئی ایم ایف اگر اعلان کے بغیر یہاں سے چلا جاتا, آئے ہوئے تھے نا وہ جن دنوں اعلان ہوا, 15 دن پڑے ہوئے تھے نا, اگر وہ بغیر اعلان سنے چلا جاتا تو کیا اس کے کسی یقین کے اوپر کوئی ہٹ پہنچتی؟ نہیں میں نہیں سمجھتا, مگر یہ ہونا تھا. آپ کی ایک پٹیشن آئی ہے, اور یہ سپریم کورٹ تھوڑی تیز ہے آپ کی طرح, میری طرح نہیں ہے کہ وہ آرام سے کام کرے. انہوں نے کہا یار ایک چیز میٹر ان ہینڈ ہے اور ایک برننگ کوشچن ہے, تو لیٹس ریزالو اٹ. اچھا کیا نا انہوں نے, ٹھیک ہو گیا. اور میں ہمیشہ ایک بات ہوتا ہوں, جھوٹ بولنے کی کسی کو لائسنس نہیں ملا. ہم اگر یہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے کہہ دیں گے نہیں جی مجھے تو ابہام ہے, یار اگر if I am an opinion maker, مجھے فالو کرنے والے اگر 10 بھی ہیں تو 10 دنوں کے 10 دنوں کو کیوں آپ گمراہ کریں؟ ابہام آئے گا, وہ 100 کو ابہام پہ رہے, تو میں کیوں کروں ایسا یار؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری نیگوشیشن, بیگم کا یہ ہے کہ بیگم آپ کی بات مانے گی نہیں, بولے کہ چھوڑو یار اس کی تو عادت ہو گئی ہے. تولا صاحب
میں چونکہ پروگرام کا پھر آخری حصے کی طرف ہم چلے جائیں گے جہاں پی آئی اے اور گیس کی قیمتوں پہ وہ تو جو آپ کا سبجیکٹ ہے اس پہ آئیں گے, تو ذرا میں آئی ایم ایف کو کلوز کرتا ہوا جاؤں نا. آئی ایم ایف کو بند مت کیجیے گا. نہیں بند نہیں کرنا, مطلب آئی ایم ایف کے موضوع کے اوپر ہم اظہار خیال کو جو ہے فلم بند کر لیں, اس کو ایسے کر لیں. ٹھیک ہے سر. تو آئی ایم ایف جو ہے وہ اس کے ساتھ ڈیلنگ ٹھیک ہو گئی, نگران حکومت نے جو کوارٹر تھا لاسٹ وہ اچھا گزار لیا. کیا ان کا تھا نہیں جو بھی وہ تو آئے تھے 1.5 مہینے کے بعد یار. ویسے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہو گیا کام؟ مطلب سر میری بات پاکستان نے چلے نگران حکومت کو چھوڑے, مجھے اتنا بڑا پش ملے, اتنی بڑی مجھے اگر سپورٹ ملے جتنی اداروں کی طرف سے مل رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں دیئر پرفارمنس از ویری ویک. کیسے سر مجھے ایک بات بتائیں, اسمگلنگ کرب ہو رہی ہے, آپ کا اگر امپورٹ بڑھ رہا ہے تو ڈیوٹیز بڑھنی چاہیے. اب آپ آئی ایم ایف کو کہتے ہو کہ جی فائنل جو 9,415 ارب کا اگر آپ کے پاس ٹارگٹ ہے تو اس میں شاید ہو سکتا ہے 200 بلین کی ہمارے پاس ڈیوٹیز کم آئے. ہم صاحب یہ تو آپ کا سبجیکٹ ہے نا, میں نے اس لیے سبجیکٹ میں تو بات کر رہا ہوں. اس پہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ مطلب دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر فرض کریں جس طریقے سے سپورٹ مل رہی ہے نگران حکومت, اب ہم سنتے آ رہے ہیں کہ 80 بلین کی ایکسپورٹ ہو جائے گی, تو روڈ میپ کا ہے. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر فرض کریں ہماری محترم فائنانس منسٹر صاحبہ نے اگر یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ 15 ٹریلین ہے, تو ہم نے 12.5 ٹریلین تو پروف کیا ہے نا. آپ مجھے پروف کر کے دیں 15 ٹریلین کہاں پر, کون سے میجر دیں, ان کی کیا اکنامک پوٹینشل ہے. نہیں سنا ہے منڈے کو کوئی رپورٹ ایف بی آر دے رہا ہے کہ اب کس طریقے سے آئی ایم ایف کو کہ کہاں سے ٹیکس کلیکٹ ہو رہا ہے. آئی ایم ایف بھی کہتا ہے کہ جی اس میں کوئی ایشو ہی نہیں ہے, یہ تو جب بجٹ بناتے ہیں اس وقت بنی ہوئی ہوتی ہے. ابھی اس وقت کیا ایشو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیلنگ ہے, اس میں آئی ایم ایف نے ایف بی آر سے کچھ چیزیں مانگی ہیں. انہوں نے ایکسٹرنل فائنینسنگ کی بات کی. سر ایکسٹرنل فائنینسنگ تو ایف بی آر کا مسئلہ نہیں ہے نا, ایف بی آر کا مسئلہ ہے محصولات جو ٹیکسیشن اس نے. نہیں ایف بی آر کر لے گا, میں آپ کو سمجھ رہا ہوں, جو میں سمجھ رہا ہوں ایف بی آر نے اگر ریڈکشن کی بات کی ہے تو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی, کیونکہ اب آپ کی گریجولی وہ ان کو یہ تھا کہ جو پہلے انفلیٹڈ ریٹ پہ ڈیوٹیز آ رہی تھیں یا جو سارے ٹیکسز آپ کو دیکھیں نا 18% سیلز ٹیکس, 5-6% آپ کو انکم ٹیکس مل جاتا ہے, تو 24 اور اس کے اوپر کسٹم ڈیوٹیز کے اوپر یہ سارا ملتا ہے. کسٹم ڈیوٹیز اس پہ انکم ٹیکس پر اس پہ سیلز ٹیکس, یہ سب ملا ملو کے 40% کا کم از کم فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ 40% اگر میں 20 روپے سے کم کر دوں جو کرنسی آپ کی ریورس ہوئی ہے, تو ان کے محصولات پہ افیکٹ ہو رہا تھا. اور دوسرا امپورٹ بھی کم ہو رہی ہے, اسپیشلی آپ کی جو کیپٹل گڈز ہیں, جو لگزوریس گڈ ہیں, وہ کم ہو رہی ہے بیکاز پرچیزنگ پاور کم ہوا ہے اور انٹرسٹ ریٹ بڑھا ہے. تو وہ ان کی بات درست ہے کہ ٹیکسز پہ افیکٹ پڑنا چاہیے, بٹ آن دی کانٹرری انفلیشن بڑھ رہا ہے آپ کا. تو انفلیشنری آئٹمس جو ہیں آپ کی وہ بھی تو آپ کو مل رہی ہے نا بینیفٹ. 26 کا اگر آپ کا انفلیشن آپ نے 21 رکھا تھا, تو 5% کا کوانٹم جمپ یہاں پر بھی آپ کو مل رہا ہے. تو وہ میرا خیال ہے ٹریڈ آف کر جاتا ہے. بٹ میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ آٹومیشن کیوں نہیں کر رہے. جب آنریبل پرائم منسٹر نے آپ کو کہا تھا 15 جولائی تک آپ اسکینر لگا دیں, تو کیوں نہیں رہے آپ اسکینر لگا دیں. میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں یہ 200 نہیں 400 بلین آپ لے آؤ. اچھا لیکن یہ تو سارا ایک سیکٹر سے ہو رہا ہے نا, سنا ہے نئے ٹیکس پیئر نہیں بنا سکا ایف بی آر. 50 ملین آپ کے پاس آ چکے ہیں, بٹ مین مسئلہ یہ, آپ میری رپورٹ پڑھیں گے اس میں آپ کو سب مل جائے گا کہ آپ کا 90% جو ٹیکس ہے وہ سالہ 1,27,000 HSE دے رہا ہے. جو ایکسپورٹر ہے جس کے اوپر میں نے میری تو یعنی کہ میرے سارے گناہ دھو دیے انہوں نے, وہ ڈیویڈنڈ والوں نے اور انہوں نے, کہ بھائی کہ آپ نے ہم پہ کیوں ٹیکس لگا. یعنی وہ تو مقدس, ہم زراعت والوں کو تو مقدس گائیں کہتے ہیں, ان کو کوئی مقدس گائے نہیں کہتا. جو کہ آئی ایم ایف کو کوئی یقین کیوں نہیں ہے آپ کے اوپر؟ آئی ایم ایف پھر آپ سے کہتے ہیں کوئی ایمنسٹی آپ نہیں دیں گے, کوئی ڈر ہے کیا انہیں کہ یہ؟ تو آپ نے کمٹمنٹ دیا آپ نہیں دیں گے تو نہیں دیں گے یار. تو دوبارہ انہوں نے ریوائز کیوں کیا ہے اس گفتگو؟ نہیں تو انہوں نے کوشش کی ہے کیا؟ دیکھیں انہوں نے دیکھا ہے نا کہ نہیں دے رہے آپ, تو وہ ایک ری افرم تو کریں گے نا کہ جی آپ کے ہمارے ایگریمنٹ ہو, آپ اس پہ قائم ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, there is no harm in it. میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی پرابلم. اچھا جو نئے ٹیکس پیئر بنا رہے تھے آئی ایم ایف نے, اس نے ایف بی آر نے, سر وہ آ کے ٹیکس پیئر کو ریٹین کرنا سب سے, اور جو ٹیکس پیئرز کا بھی تو ایک مسئلہ آ رہا ہے نا, 76 لاکھ این ٹی این ہولڈر تھے. میں آپ کو صرف ایک بات بتا رہا ہوں, اب ہم کہہ رہے ہیں کہ 65 لاکھ ہم نئے ریٹرن فائل کروا دیں گے. آج آپ نے پڑھ لیا ہوگا شہباز رانا صاحب کی رپورٹ, لاسٹ سے لاسٹ ایئر تک 76 لاکھ تھے. 76 لاکھ میں سے 36 لاکھ نے فائل کیا. تو بھائی آپ دوسرے نہ ڈھونڈو, ان 76 لاکھ سے ہی برباد ہو. تو 65 سے تو زیادہ ہے نا, اسے ہی پورا کر 11 لاکھ اسے ہی پورا کر لو. اچھا اس میں سے بھی اگر ہیں
جو 36 لاکھ بھرتے ہیں 14 لاکھ ایسے ہیں جو نیل ریٹرن فائل کر رہے ہیں, ان کو کہاں سے لاؤ گے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد ذرا آپ پی آئی اے کی نجکاری پہ بات کر لیں. کچھ گیس کے ریٹ سنے بڑے بڑھ گئے, نظر آتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اشفاق تولا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. تولا صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں, 2 ان کے جو سبجیکٹس ہیں اس پہ ذرا گفتگو کر لیتے ہیں. تولا صاحب, پی آئی اے بڑا مشکل سے فلائٹ آپریشن ریزیوم کر سکا ہے اپنا, تو پی آئی اے اس کیفیت میں پہنچا, ٹھیک ہے اس کے اوپر بڑی ہم بحث کر لیتے ہیں. اب سولوشن کی اگر ہم بات کریں اور آپ مجھے سولوشن بتا سکیں, پرائیویٹائزیشن کمیشن کو ماشاءاللہ آپ نے قریب سے دیکھا, تو آپ کو اس کا اب سولوشن کیا ملتا ہے؟ پی آئی اے کا کریں کیا, کس طرح سے کریں؟ کیونکہ اس میں ایک پوائنٹ اٹھتا ہے کہ جی پی آئی اے کے پاس کچھ ایسے روٹس ہیں کہ جس پہ کوئی اور ایئر لائن چلانے کے لیے تیار نہیں ہوتی اپنی. مثال ہے یہاں سے اگر آپ کو گوادر کا روٹ چلانا ہو یا کوئٹہ کا روٹ چلانا ہو تو باقی ایئر لائنس کو فیزیبل نہیں پڑتا, وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی پی آئی اے ہی چلائے. سکھر کے روٹ کے اوپر بھی بات ہوئی. تو اگر اس صورتحال کے اندر پی آئی اے کے کچھ منافع بخش روٹ ہوں گے جو تاریخی روٹس ہیں پی آئی اے کے پاس, تو پی آئی اے کے پاس سولوشن اب ہے کیا؟ ٹھیک ہے, پہلے تو جو میری نالج میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی ایئر لائن ان سوشل روٹس پہ نہیں چلاتی جس کی آپ نے بات کی, تو وہ کمپنسیٹ کرتی ہے. تو یہ بھول جائیں کوئی فری لنچ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ آ جائیں پی آئی کی پرائیویٹائزیشن پہ. آپ کو میں بڑی انٹرسٹنگ سچویشن بتاتا ہوں. آپ بھی ٹریول کرتے رہتے ہیں, تو پرائیویٹ ایئر لائن میں جب ہم جاتے ہیں کراچی سے لاہور یا اسلام آباد یا کمنگ بیک, مجھے بتائیں کتنا کرو آپ دے. ایک تو 2 آپ کا کیبن کے اندر ہوتے ہیں جو کپتان وغیرہ ہو گئے, 4 کا کرو ہوتا ہے میکسیمم. ٹوٹل 4 ہوتے ہیں, 2 ہاں 4 زیادہ سے 5. 4 سروس کے, سروس کے 4 ہی ہوتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. پی آئی اے میں 7 ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو 3 ایکسٹرا. اور پی آئی اے والے جو ہوتے ہیں نا وہ لاکھ روپے والا ہوتا ہے, تو یہ بیچارے 50,000 والے ہوتے بھی بزرگ ہیں سارے اس میں. چلو وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے. ایک تو بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی یونینائز اسٹاف, ہر روز کے جھگڑے, پھر آپ کا اتنا بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیٹ, تو آپ کو گڈ پی آئی اے بیڈ پی آئی اے کرنا پڑے گا. بیڈ پی آئی اے کو آپ کو گورنمنٹ کو ٹیک اوور ونس اینڈ فار آل آپ کو کلوز کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. یہ آپ کے کوئی یہ جو ایجنگ فلیٹ ہے آپ کا, کوئی اس میں فلیٹ میں دم نہیں ہے. مطلب کوئی ایسا ایسٹ آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یار یہ تو بس. میں دیکھیں, اب جو پرائیویٹ ایئر لائنز ہیں جو دوز ہو وش ٹو کم ٹو پاکستان, یورپین ایئر لائن ہوں گی یا پرائیویٹ جو بالکل بہت بڑی اسٹیٹ اون ہوتی ہے نا, وہ نہیں آئیں گے آپ کے. ٹھیک ہے. آپ ان سے بات کریں. ایک ماڈل آپ نے لگایا تھا ٹرکش ایئر لائن کے ساتھ, بلکہ وہ اناؤنس بھی کرتے تھے اپنی فلائٹ میں کہ یہ پی آئی اے کے کوڈ شیئرنگ. نہیں وہ چھوڑ دیں, کوڈ شیئرنگ نہیں. میں کہتا ہوں آپ کوئی بھی پرائیویٹ پارٹی لائیں, میرا خیال ہے آ بھی رہی ہیں کچھ سعودیہ سے, اور میں نے سنا ہے ابھی ہیڈ وے ہے اس میں, تو اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر تھوڑا بہت اس طرف لے کے جائیں, بیڈ پی آئی اے کو الگ کر دیں, تو بولے جی یہ روٹس ہیں. بیڈ پی آئی اے کو الگ کر کے کہاں رکھیں؟ گورنمنٹ سیٹل کرے اس کو. کیسے سیٹل کرے سر؟ آپ کو یو ہیو ٹو ٹیک اے ہیڈ. یا روز رولیں یا ایک دن رولیں. تو میں تو کہوں گا ایک دن رولو بھائی, ایک دن روئیں. بیڈ پی آئی اے کو ایسٹس پی آئی اے کے اچھی پی آئی اے کے پاس ہوں گے. نہیں, سارے ایسٹس تو آپ نہیں دے سکتے. روزویلٹ آپ نہیں دے سکتے. اور بھی چیزیں ہیں آپ کے پاس, اس کو سیٹل کرنے کے لیے آپ رکھیں ٹو دا ایکسٹینٹ یو کین. بٹ پی آئی اے مینس ایئر لائن آپریشن. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں کہ جو منافع بخش روٹس ہیں یا منافع بخش ایئر لائن ہے اس کو ایک الگ کریں, مینجمنٹ دے دینا. ٹھیک ہے. پی آئی اے مینس آپ کی جتنے بھی ایئر لائن کے روٹس ہیں, جو ایئر کرافٹس ہیں. تو صاحب ایک ایئر انڈیا کا وہ تھا ماڈل تھا, ہاں وہ ماڈل پاکستان میں ہے. بالکل ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں نا, آپ میری بات سنیں, ان کو آسمان سے تو نہیں لائے تھے, یہیں سے لائے تھے نا. آپ کا تو یہ ماڈل پہلے بنا ہوا تھا ایئر انڈیا کی پرائیویٹائزیشن سے. جب یہاں پر وہ جو شہید ہوئے 2 لوگ, اس سے پہلے آپ نے بنا لیا تھا. اس وقت تو 3 یا 4 ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج فورن ایئر لائنز آئی تھی, تو آپ کر لیتے. یہاں تو ہمیں یہ ہوتا ہے نا کہ جی فواد کو نہیں ملنی چاہیے. اچھا, اب آپ کو تولا صاحب ٹائم لائن کیا لگتی ہے پی آئی اے کے لیے؟ کتنا عرصہ درکار ہے ہمیں سارا کام کرنے کے؟ 2 چیزیں, ایک تو درکار کتنا ہے اور کتنے میں کر لینا چاہیے. ہم ایکسپیکٹ کیا کریں؟ کتنے میں تو آپ بھول جائیں, وہ تو جو مارکیٹ ویلیو اپروچ جو ہوگی, ان کی ویلیویشن آئے گی, اسی پہ لیں گے. کوئی بھی آئے گا بزنس مین ہوگا. نہیں, میں ٹائم ڈیوریشن کی پوچھ رہا ہوں. ٹائم ڈیوریشن دیکھیں, اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کبھی بھی ہیسٹ میں اتنی بڑے ایسٹ کو آپ, کیونکہ اس وقت تو بات یہ ہے کہ ادھار پہ تیل کتنے دن ملے گا. اور سر آپ یہ بات نہیں سمجھ رہے نا, اس ادھار کے چکروں میں اگلے ادارے کا کیا حال ہوتا ہے یہ بھی تو دیکھیں. جس سے ادھار لے رہے ہیں
اس بیچارے کو بھی تو آپ نے, وہ تو پنچنگ بیگ بن گیا, ہر کوئی اسی سے ادھار لیتا اور اس پہ پنچ پڑ رہے. یہ 3 پنچنگ بیگ ہے ہمارے پاس, سوئی ناردرن گیس, سوئی ساؤدرن گیس اور پی ایس او. وہ کب تک ماریں گے آپ بیچاروں کو یار, وہ بیچارے گارنٹی, پھر اس کا پورا وہ سرکولر ڈیٹ. کماتے کیوں ہیں یہ ادارے؟ یہ بھی تو جرم ہے نا ان کا, نقصان میں جائے نا. نہیں یہ تو کماتے ہیں بیچارے, یہ کیوں نہ کماتے ہیں نا, تو نقصان میں جائیں تو پھر نہیں ماریں گے. نہیں اب نہیں, جو 2 کماتے ہیں پی پی ایل اور او جی ڈی سی ایل, وہ ڈیویڈنڈ کیوں نہیں دیتے؟ یہ بھی اچھا یہ بھی سوال ہے, کیوں نہیں دیتے؟ اچھا پی آئی اے پہ آ جائے نا تولا صاحب واپس. اب آپ پلان آؤٹ بتائیں نا, مطلب ظاہر ہے کیونکہ آپ دیکھیں کمیشن کے سربراہ رہے نا. نہیں سربراہ نہیں رہا میں, وہ ایک ریفارمز کرا, میں پرائیویٹائزیشن کے بورڈ پہ بھی رہا 7 سال. ہم نے بنا لیا تھا, میں نے آپ کو بتایا نا, سب کچھ ہونے کے بعد وہ ایک اسٹرائک ہوئی, اور جو میں نے آپ کو بتایا, دیکھیں آپ کو بیڈ پی آئی اے الگ کرنی پڑے گی, گڈ پی آئی اے پہ آپ کو پارٹیز کو انٹرسٹ دکھانا پڑے گا. دیکھیں جو بھی آئے گا اس کو ایئر لائن کو نئے جہاز یا لیز کرنے پڑیں گے جو ہوتے ہیں, وہ آپ کو ہٹانا پڑے گا کہ جی کوئی سوورن گارنٹی نہیں ہوگی ہماری, تاکہ مزید ایکسپوجر آپ نہ لو. تو آپ اپنا کٹ یور لاسز اینڈ ٹرانسفر دا مینجمنٹ ٹو. اب یہاں مسئلہ یہ ہوگا کہ جو ہمارا یہ جو ہمارے جو اسٹاف ہے اس کو کون لے کے جائے گا, تو ان کو بھی آپ کو سیٹل کرنا پڑے گا بیڈ پی آئی اے کے تھرو. ٹھیک ہے, آپ کر لیں, اس کو فلٹر آؤٹ کریں. میرا اگر ماڈل ہوگا, مجھے اگر آپ کو پوچھے گا تو میں کہوں گا یہ ہماری ایکوٹی ہے, آپ اپنے لائیں 10 سال بعد آپ ایئر لائن چلا کے دیں ہمیں, جو ویلیویشن آئے گی اس وقت کی, ہم 1 روپیہ بھی اب نہیں ڈالیں گے, آپ جانو آپ کا کام جانے. جو ویلیویشن 10 سال بعد آئے گی وہ ہم آپ کو فرسٹ رائٹ آف ریفیوزل دے دیں گے, آپ بائی کرنا چاہیں آپ کر لیجئے گا, ورنہ ہم اس کو پرائیویٹائز کر دیں گے. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. جو میرا ماڈل یہ ہوگا, ہو سکتا ہے ہوگا, ابھی آپ کو لگتا ہے کہ کریں؟ میری بات سنیں, یہاں مجھ سے بڑے بڑے ماشاءاللہ, دیکھیں یہ تو آپ نے سولوشن بتایا, اب تجزیہ بھی دے دینا اس کے اوپر. دیکھیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو یہ 15 دن میں کر کے دے سکتا ہوں. پاسبل ہے 15 دن, مہینہ, 2 مہینہ, 3 مہینہ, یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی ول چاہیے اور یہ شیورٹی چاہیے کہ بعد میں 5 سال بعد نیب ہماری فائلیں نہیں کھولے گا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, یہ سارا ہو جائے گا. اور یا تو کوئی کورٹ سے اسٹے نہیں ملے گا, یا اگر اسٹے ملے, اسٹے نالجیبل اسٹے ہے, جوڈیشری از مور دین, بس ایسا نہ ہو کہ جی اسٹے اور پھر جو اسٹے چلتا رہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. تو یہ نہ ہو آپ بالکل, اگر کوئی کسی کو ابہام ہے کہ غلط کام ہو رہا ہے, کورٹوں کا پورا رائٹ ہے, بٹ سن کے اس کو کوئک ڈسپوز کر دیں, یس نو میں. ٹھیک ہو گیا, یعنی کہ 10 سال بعد نہ ہونا کہ جب کوئی جیسے ہوتا ہے نا ڈھانچہ بھی نہ بچے. آپ دیکھیں نا, اب اسٹیل مل کا کیا ہوا. آپ تولا صاحب اب آخری ذرا ایک موضوع پہ اظہار خیال آپ سے لینا ہے, یہ فرمائیے گا کہ گیس, میری اصل میں آج تھوڑا سا, وہ ظاہر ہے کہ آپ لاہور, میں نے دیکھا تھا آپ کا اسٹیٹس تھا, آپ لاہور گئے ہوئے تھے, تو میں نے پروڈیوسر سے بھی کہا ذرا چیک تو کر لیں تولا صاحب, وہاں سے تو نہیں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے. کافی تھی. اچھا تولا صاحب اب فائنل آ جائیں, گیس کی ریٹ ٹھیک ٹھاک بڑھ گئے ہیں, لیکن ریٹ بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو پریس کانفرنس کی نگران حکومت میں, اس میں انہوں نے کہا کہ پچھلے اگر ٹائم پہ ٹھیک ریٹ بڑھاتے رہتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی. تو پچھلوں نے کہاں پر تباہی مچائی, کیونکہ گیس بھی آپ کا بڑا اہم ایسا سیکٹر جس پہ آپ کی بڑی ورکنگ ہے. دیکھیں ورکنگ میری, اور اب اس کا امپیکٹ کیا آنا ہے؟ ایک حد تک ہے ورکنگ. اس میں دیکھیں سب سے بڑی بات جو ہے نا, گیس کا آپ کا بڑے عرصے سے یہ چل رہا تھا کہ آپ کو بڑھانا چاہیے. بس میں مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ آپ کا جو پروٹیکٹڈ کسٹمر, جو انڈر پریولیج جس کو میں کہتا ہوں, جس کی بہت کم یوسیج ہے, اس کو کتنا بڑھایا جائے. تو انہوں نے اب 400 روپے فکس کر دیا ہے, جو 120 روپے پہلے ہوتا تھا. تو میرا خیال ہے ایک کوانٹم جمپ ہے, بٹ میرا خیال ہے اتنی کوئی آج کل کے انفلیشن میں اور دور میں 400 روپے کچھ نہیں ہوتا. آپ مجھے بتائیں دنیا کے کس ملک میں ہوتا, آپ تو گھومتے رہتے ہیں, کہ آپ پورا مہینہ گیس استعمال کریں اور 500 روپے کا بل آئے. پاکستان میں یہ اللہ تللے کہیں نہیں ہو سکتے. آپ آج جائیں مڈل ایسٹ میں, آپ جائیں, پیٹرول ہم سے زیادہ مہنگا ہے. کیوں ہے تولا صاحب؟ اب آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس جگہ پر آ گئے ہیں کہ جہاں گیس کے ریٹ اب جسٹیفائڈ کہلائیں گے؟ بالکل کرنے چاہیے. اب جسٹیفائڈ ہے. دیکھو 2 چیزیں نہیں, ابھی پھر 6 مہینے بعد آپ پھر بڑھائیں گے اور کہیں گے کہ جی آپ کو ایک, دیکھیں اب میں یہ اس بات کا قائل ہوں کہ جو انڈر پریولیج لوگ ہیں, جو بلو دا پاورٹی لائن ہے, ان کو آپ ڈائریکٹ سبسڈی دے دیں. ویسے تو اب اور اس سبسڈی کو ایسے دیں جو میں نے پہلے بھی سجیسٹ کیا ہوا ہے کہ آپ یہ نہ کریں. اب جیسے کہ سرکولر ڈیٹ آپ کا آتا ہے, وہ کیوں آتا ہے
کہ آپ کم پیسوں میں بیچتے ہیں گیس اور زیادہ کی پروڈکٹ آپ اس کو آگے سیٹل کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ پورشن جو کہ سرکولر ڈیٹ کو رائز کرتا ہے وہ آپ ان انڈر پریویلیج لوگوں کا آپ ایک طرف نکال کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو سیٹل کر دیں. اسی طریقے سے الیکٹریسٹی کا بھی آپ کر دیں. اسی طریقے سے اگر آپ کہیں ایکسپورٹس پہ تو فرق نہیں پڑے گا گیس کی ریٹ سے؟ کیوں پڑے گا سر؟ آپ ایکسپورٹرز نے جو لاسٹ ٹائم جو پیسے کمائے اللہ تعالیٰ ان کو اور دے اور یہ اور لگائیں اس ملک میں اور فیکٹریاں لگائیں اور نوکریاں دیں. ان کو آپ پوچھیں کہ دنیا میں کیا صرف گیس کی وجہ سے ہی ایکسپورٹ رکتی ہے آپ اور کیا انپٹ ہے آپ؟ مجھے وہ کہیں گے کہ جی وہ مارک اپ بہت بڑھ گیا ہمارا تو بھائی آپ جائیں ایکسپورٹ گارنٹی اسکیم ہے 3% پہ لے لیں آپ کو ایکسچینج ریٹ. آپ کا کہنا یہ ہے کہ سولوشن موجود ہے؟ سولوشن تو ہے. دیکھیں آپ مجھے بتائیں دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ 1% ٹیکس دے کے جان چھڑا لو؟ بھائی آپ جائیں انڈیا کے اندر مجھے بتا دیں جہاں کی کمپیریزن یہ دکھاتے آئے تو بیٹھے تو پوری بات کریں نا. یہ گنی پک نہیں ہو سکتی کہ جی یہ ہاں جہاں ان کی انفیور ہے ان کو ہمیں سیٹل کرنا. میں آپ کی بات سمجھ گیا. اصل میں بات یہ ہے جو مجھے تولا صاحب کی ساری گفتگو سے جو میں نے اخذ کیا ہے ناظرین وہ یہی ہے کہ کوئی بیٹھے بات کرے ریفارمز کی بات ہو رپورٹس کو داخل دفتر کرنا یا نظر انداز کرنا اس کے بجائے اس کے اوپر گفتگو ہو. اگر اس پورے سیٹ اپ کو ہم نہیں بدلیں گے اگر اسی طریقے سے پک اینڈ چوز چلتا رہے گا اگر اسی طریقے سے بلیڈنگ والے ادارے ہمارے خزانے کے اوپر بوجھ بنے رہیں گے اگر اسی طریقے سے جو ہے وہ عدالتوں کا سہارا لے کے کافی عرصے تک کیسز چلتے رہیں گے تو پھر نہ پاکستان کی معیشت ٹھیک ہوگی نہ صورتحال اس جانب جا سکے گی جہاں ہم پاکستان کو معاشی میدان میں ترقی کرتا ہوا دیکھ سکیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی یاد دیجیے گا. اللہ حافظ.